جب یہ شہادتیں ہو چکی اور لٹا پٹا اہل بیت کا قافلہ، بدبخت یزید کا حکم نامہ آیا کہ اسے ابن زیاد کے پاس کوفہ اور چند دن کوفے میں قیدی رکھ کر پھر انہیں بابا سلاسل قیدیوں کا قافلہ سروں کو نیزوں پہ رکھ کے ایک جلوس کی شکل میں دمشق میرے دربار تک لایا جائے۔ تو جب قافلہ لے کر روانہ ہوئے تو کتب حدیث میں ہے کہ قافلہ جب روانہ ہوا تو آسمان پر خون کے ساتھ کچھ اشعار لکھے تھے: جو میرے اہل بیت پہ ظلم کرے گا اس پر میری شفاعت حرام کر دی جائے گی، اور اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی۔ شفاعت حسین کو قتل کرنے والے بدبختوں، کیا اب بھی حسین کے نانا کی شفاعت کی قیامت کی امید رکھتے ہو؟ پھر اس کے نیچے لکھا: نہیں، ہرگز نہیں، خدا کی قسم، ان کا کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا، اور قیامت کے دن وہ سخت عذاب میں مبتلا کر دیے جائیں گے۔ ان ظالموں نے ظالم حکمران کے حکم کے تحت اور ظلم پر مبنی حکم کے تحت حسین کو قتل کر دیا، اور ان کے حکم نے قرآن کے حکم کی مخالفت کر دی۔ یہ آسمان پر خون کے ساتھ شعر رقم تھی۔ قافلہ روانہ ہوا۔ ابن زیاد نے کئی دن اسیران کربلا آقا علیہ السلام کے گلشن رسالت کے پھولوں کو قیدی رکھا، اور پھر سوئے دمشق اس قافلے کو روانہ کیا۔ اس پورے قافلے میں صرف ایک مرد بچ گئے تھے، امام زین العابدین۔ ایک ہی وہ بیمار تھے، باقی شہزادیاں تھیں، سیدہ کائنات کی صاحبزادیاں تھیں، ان کی پوتیاں تھیں، آقا کے گلشن کی کلیاں تھیں۔ چلتے چلتے راستے میں ایک مقام پر یزیدی لشکر کے پاس پانی ختم ہو گیا۔ ان کے پاس پانی ختم ہو گیا تو انہوں نے قافلے کو روک دیا اور کہا کہ پانی لے کر آؤ۔ کچھ لوگ پانی لینے گئے اور یزیدی قافلے کا سربراہ، جو بہت زیادہ دھوپ تھی، چلچلاتی دھوپ تھی، صحرا تھا، اس نے اپنے لیے خیمہ نصب کرایا کیونکہ بڑے دور سے پانی آنا تھا۔ خیمہ نصب کر کے آرام سے سائے تلے بیٹھ گیا اور تمازت آفتاب سے تپتے جلتے ہوئے ٹیلوں پر حضور کی شہزادیوں کو ننگے آسمان کے نیچے بٹھا دیا۔ پورا قافلہ اسی حال میں ان کے پانی کے انتظار میں یہ چلچلاتی دھوپ میں تپتا رہا۔ امام علی مقام سیدنا امام حسین کی پیاری لخت جگر شہزادی سیدہ سکینہ، یہ چھوٹی سی معصوم شہزادی نے دیکھا کہ صحرا میں ایک چھوٹا سا ٹیلا ہے، ٹیلے کے ساتھ جھاڑیاں ہیں، اس کے نیچے تھوڑا سا سایہ ہے۔ یہ چلچلاتی دھوپ میں سیدہ سکینہ اس سائے دار چھوٹی سی جھاڑی میں جا کر مٹی کا سرہانہ بنا کے لیٹ گئیں، اور سیدہ سکینہ کی آنکھ لگ گئی۔ جب پانی آیا، یزیدیوں نے آواز دی، قافلہ چل پڑا، اور کجاوے میں کسی کو خبر نہ تھی تو سیدہ سکینہ کو وہیں سویا ہوا چھوڑ کے قافلہ آگے چلا۔ قافلہ تھوڑی دیر آگے گیا تو آگے جس شخص کے ہاتھ میں نیزہ تھا، امام علی مقام کا سر انور جس پر تھا، وہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین میں گڑ گیا۔ انہوں نے کوشش کی کہ اس نیزے کو اکھاڑ کر آگے چلے، پر نیزہ ایسا جما کہ اس کی پوری طاقت کے باوجود امام حسین کے سر انور آگے نہیں چلا۔ اس نے اور لوگوں کو بلایا، اوروں کو بلایا، بڑی کوشش کی، مگر امام حسین کے سر انور، جس نیزے پر امام حسین کا سر انور تھا، وہ نیزہ آگے نہیں بڑھا۔ وہ لوگ پریشان ہو گئے، سیدنا امام زین العابدین کے پاس گئے۔ یہ تمہیں معلوم ہے کہ کیا ماجرا ہے؟ آپ کے بابا آگے نہیں چل رہے، ان کا سر انور آگے نہیں بڑھتا۔ امام زین العابدین کی آنکھیں آپ دیدہ ہو گئیں، اور وہ اپنی پھوپھی سیدہ زینب کے پاس آئے۔ عرض کیا، پھوپھی جان، آپ ذرا اونٹوں کے کجاووں میں شہزادوں اور شہزادیوں کو گن لیں، لگتا ہے بابا جان کا کوئی شہزادہ یا شہزادی رہ گئی ہے، سر انور آگے نہیں چلتا، نیزہ گڑ گیا ہے۔ سیدہ زینب نے ایک ایک کا نام لے کر پوچھا، تسلی کی کہ سارے شہزادے شہزادیاں کجاووں میں ہیں۔ تو جب سیدہ سکینہ کا نام لیا تو جواب نہیں آیا، بار بار سکینہ سکینہ پکارا تو جواب نہیں آیا، تو وہ تڑپ اٹھی اور اپنے کجاوے سے نیچے آ گئی اور کہنے لگی کہ حسین کی سکینہ رہ گئی ہے، شاید جہاں قافلہ پانی کے لیے رکا تھا وہاں سکینہ رہ گئی ہے، مگر اب رات کا وقت ہو گیا تھا۔ رات کے اندھیرے میں سیدہ زینب دوڑتی دوڑتی پیچھے بھاگتی ہیں۔ جب اس جگہ پہنچتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ کوئی نقاب پوش خاتون ہے اور سیدہ سکینہ کو گود میں لے کے بیٹھی ہیں اور ان کو چومتی ہیں، اور سیدہ سکینہ اس نقاب پوش عورت کی گود میں میٹھی میٹھی زبان میں کربلا کی کہانی سنا رہی ہیں، جیسے بچے کہانی سنتے ہیں اور سناتے ہیں۔ وہ واقعہ سنا رہی ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا، پھر یہ ہوا، پھر بابا کے ساتھ یہ ہوا، پھر بھائی کے ساتھ یہ ہوا۔ وہ کربلا کی کہانی سنا رہی ہیں اور وہ نقاب پوش خاتون سنتی بھی ہیں، چومتی بھی ہیں، روتی بھی ہیں۔ اتنے میں سیدہ زینب قریب پہنچی اور کھڑے ہو کے آواز دیتی ہیں کہ نقاب پوش خاتون،
اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ نے ہماری بیٹی کو سنبھال لیا، ہم پہ بڑا احسان کیا ہے، اس بیٹی کو گود میں لے کر اللہ آپ کو اجر دے۔ بتائیں تو صحیح کہ آپ ہیں کون، احسان کرنے والی آپ کون ہیں، اپنا چہرہ تو دکھائیں۔ انہوں نے چہرہ انور سے نقاب پلٹا تو فرمایا، زینب بھول گئی ہو، تمہاری ماں فاطمہ، حسین کی لخت جگر، حسین کے سینے پہ سونے والی سکینہ تنہا رہ گئی تھی۔ قافلہ چل پڑا تھا تو میں اس کو تنہا رہ کر قبر میں نہیں رہ سکی، میں نے چاہا کہ میں جا کے سکینہ کو سنبھال لوں، پھر وہ آنکھوں سے اوجھل ہو، وہ تو چونکہ روحانی طور پر ایک آمد تھی، رخصت ہو گئی، نگاہوں سے اوجھل ہو گئی، اور سیدہ زینب سکینہ کو لے کے کجامے میں واپس آ گئی اور قافلہ چل پڑا، اور اس طرح سے وہ حلب کے راستے سے ہوتے ہوئے پھر ہمس سے اور ہما کے راستے سے ہوتے ہوئے جس شہر سے گزرتے تھے، وقتوں نے وہاں استقبال کی تیاریاں کر رکھی تھی، شادیانے بجتے تھے، وہاں باجے بجتے تھے، شہر سجائے گئے تھے، اور یزید کی فتح کے جشن منائے جا رہے تھے، اور فتح یزید کے جشن کے سما میں حضور کی شہزادیوں کو قیدی بنا کر قافلہ گزرتا تھا، ان کے سر انور نیچے تھے، سر قافلوں پر تھے، نیزوں پر، اور اس طرح ایسے ماحول سے گزرتے دمشق میں آ پہنچے۔ دمشق میں پہنچے تو پورا سارا شہر یزید کی فتح کا جشن منا رہا تھا، یزید کا حکم تھا، سب جشن میں مصروف تھے، اور بہت سو کو تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ جو قیدی بن کے آئے ہیں یہ ہیں کون، سر نیزوں پر جو سوار ہیں وہ عوام کو نہیں پتا تھا کہ ان کو یہ بتایا گیا تھا کہ یزید کی حکومت کے خلاف کچھ باغی تھے، انہوں نے بغاوت کر دی تھی تو باغیوں کو کچل دیا گیا ہے، بغاوت ختم کر دی گئی ہے تو باغیوں کے سر ہیں اور ان کے خاندان اور لونڈیاں کنیزیں بنا کے لائی جا رہی ہیں۔ لوگوں کا خیال تھا کہ باغی ہیں جو مارے گئے، کسی کو خبر نہیں تھی کہ باغی نہیں، ساری کائنات کے مالک ہیں، اس امت کو دین اور ایمان عطا کرنے والے ہیں، اور قیامت کے دن گناہگاروں کی شفاعت کرنے والے مالک ہیں۔ دنیا اور عقبہ کے عوام کو خبر نہ تھی۔ ایک بازار سے جب قافلہ گزرا، ایک خاتون کے گھر کے قریب جب چوک میں قافلہ رکا، ساری خواتین چھتوں پر تک رہی تھی، کسی کو خبر نہ تھی کہ کون ہے۔ ایک خاتون چھت پر سے آواز دیتی ہے کہ قیدی آئی ہیں، قیدی آئی ہیں۔ انہوں نے اپنے خادموں کو، نوکروں کو بھیجا کہ جا کے پوچھو ان قیدیوں میں سے ان کو کسی چیز کی ضرورت ہے۔ انہوں نے آ کے پوچھا اور ارد گرد سے کسی نے پانی پلایا تو کسی نے کھجوریں بھیجی، جو کچھ گھر میں میسر تھا خدمت تواضع کرتی گئیں، کسی نے چادریں بھیجی، کپڑے بھیجے، سائبان تاننے کے لیے سائبان کی چادریں بھیجی، پانی بھیجا، جس کے گھر میں جو کچھ میسر تھا بھیجتی گئیں۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہزادیوں کو، شہزادوں کو جس جس کی ضرورت تھی وہ ان کو کھلاتی گئیں، دیتی گئیں۔ قافلہ رکا رہا۔ جب یہ معاملہ ہو چکا، سیدہ زینب نے پیغام دیا جنہوں نے یہ ساری چیزیں بھیجی تھیں اس خواتین کو، تو وہ خواتین آ گئیں۔ سیدہ زینب نے کہا، خاتون تم نے اتنا احسان کیا ہے، اس پورے دمشق میں ہمارے سوائے تماشا دیکھنے کے اور تو کوئی واقف نہ تھا، کہ تم خاتون کون ہو، تم نے ہمارے ساتھ اتنی بھلائی اور احسان کیوں کی ہے؟ اس نے کہا، میں تو آپ کو نہیں جانتی کہ آپ کون ہیں، میں نے ایک زمانہ مدینہ طیبہ میں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی نوکری میں گزارا، اور جب میں مدینہ سے رخصت ہونے لگی، بہت پرانی بات ہے، وہ اپنی کہانی سنا رہی تھی، جب میں رخصت ہونے لگی تو میں نے آپ سے دعائیں لی تھی اور عرض کیا تھا کہ سیدہ کائنات کوئی نصیحت کر دیجئے۔ مجھے سیدہ کائنات نے فرمایا تھا، جا رہی ہو ان دمشق سلامت رہنا، ایک ہی نصیحت ہے، کبھی قیدی ملے تو ان سے بھلائی کر دینا۔ کہا، بی بی مجھے تو کوئی پہچان نہیں ہے، میں تو نہیں جانتی آپ کون ہیں، اتنا ہی سنا ہے کہ کوئی باغی تھے، وہ مارے گئے اور قیدی ہو کے آئے ہیں۔ میں نے تو بھلائی اس لیے کی ہے کہ مجھے میری سیدہ نے، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا نے نصیحت کی تھی، انہوں نے ایک ہی نصیحت کی تھی، کہا تھا سلامت رہنا، زندگی میں کبھی کوئی قیدی مل جائے تو ان سے بھلائی کر دینا۔ میں تو آج سیدہ فاطمہ الزہرا کی اس وصیت پہ عمل کر رہی تھی، میں نے دیکھا کہ قیدی ہیں تو میں نے تو قیدیوں سے نیکی کر دی ہے، بھلائی کر دی ہے۔ سیدہ زینب کے آنسو نکل آئے، خاموش رہیں، آپ نے جواب نہیں دیا۔ پھر آپ نے کہا، اچھا بی بی تو نے قیدیوں سے بھلائی کی ہے، بتائیں ہم قیدی لوگ تیری بھلائی کا بدلہ کیا دے سکتے ہیں؟ اس نے کہا، بی بی ایک دعا کر دیں، جب میں سیدہ فاطمہ الزہرا کی نوکرانی تھی اور ان کے چھوٹے چھوٹے دو بیٹے تھے، حسن اور حسین، اور ایک چھوٹی شہزادی تھی زینب، ان کو بچپن میں دیکھا تھا، چھوٹی عمر میں دیکھا تھا، سیدہ کائنات تو وصال فرما گئی تھی، اب مجھے نہیں معلوم وہ کس حال میں ہیں، اور میں نے یہ بھی سنا تھا کہ حسن مجتبیٰ وصال فرما گئے، اب میری یہ التجا ہے
کہ آپ دعا کر دیں کہ کبھی زندگی میں سیدہ کائنات کے بیٹے حسین کو دیکھ لوں اور ان کی شہزادی سیدہ زینب کو دیکھ لوں، میری ان سے ملاقات ہو جائے، یہ دعا کر دیں۔ تو سیدہ زینب فرماتی ہیں بی بی تیری دعا قبول ہو گئی، یہ نیزے پر حسین ہے اور یہ قیدی زینب اس حال میں دمشق میں داخل ہوئے ہیں۔ ناظرین، تاریخ گواہ ہے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر سب سے پہلے عصمت و طہارت پاک بیویوں اور شہداء کی بیوگان اور بچوں کی ہمت ٹوٹنے نہیں دی، ان کے حوصلے بلند رکھے، انہوں نے جلتے خیام اور یزیدیوں کی لوٹ مار سے بچایا۔ اس موقع پر سب سے اہم ترین کام امام زین العابدین جو حالت بیماری میں خیمے میں موجود تھے، ان کو شمر کے مظالم سے بچایا اور شمر کے سامنے ڈٹ گئیں اور یہ کہا کہ تمہیں میری لاش سے گزر کر جانا ہوگا۔ اس طرح جلتے خیام سے امام زین العابدین کو اٹھا لائیں اور امامت کے چراغ کو بجھنے نہیں دیا۔ تقویٰ و دینداری کی حالت یہ تھی کہ اتنے سخت حالات میں بھی اپنی نمازیں اور تہجد کو نہیں بھولیں، اور حالات اسیری میں جب ہاتھ بندھے ہوئے تھے، اونٹوں پر سوار تھی تو نماز کی ادائیگی ترک نہ کی۔ اس طرح سب پر اہمیت نماز بھی واضح کر دی اور یہ بھی ثابت کر دیا کہ جنہیں باغی قرار دے کر شہید کیا گیا وہ اسلام کے اصلی وارث تھے۔ ناظرین، اسی طرح بازاروں اور درباروں میں دیے گئے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبات بھی تاریخ کے سنہری ابواب ہیں۔ ان خطبات نے ہی اس صورتحال کو تبدیل کر دیا جو یزیدیوں نے اپنے حق میں بنائی تھیں۔ یہ خطبات کیا تھے، ان پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ روایت بتاتی ہے کہ یزید کی محفل میں جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر اپنے بھائی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون آلود سر پر پڑی تو آپ نے ایسی غمناک آواز میں فریاد کی جس سے سب لوگوں کے دل دہل گئے، اے حسین، اے محبوب رسول خدا، اے مکہ منا کے بیٹے، اے فاطمۃ الزہرا سید النساء العالمین کے بیٹے، اے محمد مصطفیٰ کی بیٹی کے بیٹے۔ حضرت زینب کی اس آواز سے وہ تمام لوگ رونے لگے جو یزید کے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے، اور یزید اس طرح خاموش بیٹھا ہوا تھا جس طرح اس کو سانپ سونگھ گیا۔ یزید نے خضران کی لکڑی لانے کا حکم دیا، پھر یزید نے اس لکڑی کو امام حسین کے لبوں اور دانتوں پر لگایا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو برزہ اسلمی نے یزید کو مخاطب کر کے کہا، اے یزید، کیا تو اس چھڑی کو حسین فرزند فاطمہ کے دندان مبارک پر مار رہا ہے؟ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حسین اور ان کے بھائی حسن کے لبوں اور دندان مبارک کو بوسہ دیتے تھے اور فرماتے تھے، تم دونوں جوانان جنت کے سردار ہو، جو تمہیں قتل کرے خدا اس کو قتل کرے۔ کہتے ہیں کہ یزید غصے سے چیخنے لگا اور حکم دیا کہ صحابی رسول کو باہر نکال دیا جائے۔ بعض روایت کے مطابق صحابی رسول خود ہی محفل سے اٹھ کر چلے گئے۔ روایت کے مطابق یزید اپنے غرور میں مست تھا اور یہ اشعار بلند آواز سے پڑھ رہا تھا جس کا ترجمہ ہے کہ کاش میرے وہ بزرگ جو جنگ بدر میں قتل کر دیے گئے تھے وہ آج ہوتے اور دیکھتے کہ کس طرح قبیلہ حضر نیزہ مارنے کے بجائے گریہ زاری میں مشغول ہے۔ اس وقت وہ خوشی سے فریاد کرتے اور کہتے، اے یزید، تیرا ہاتھ شل نہ ہو۔ یہ سن کر زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑی ہو گئیں اور یوں خطبہ ارشاد فرمایا، سب تعریف اس خدا کے لیے ہے جو کائنات کا پروردگار ہے۔ خدا کی رحمتیں نازل ہوں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی پاکیزہ اہل بیت پر۔ بالآخر ان لوگوں کا انجام برا ہے جنہوں نے اپنے دامن حیات کو برائیوں کی سیاہی سے داغدار کر کے اپنے خدا کی آیات کی تکذیب کی ہے اور آیات پروردگار کا مذاق اڑایا۔ اے یزید، کیا تو سمجھتا ہے کہ تو نے ہم پر زمین کے گوشے اور آسمان کے کنارے مختلف طرح سے تنگ کر دیے ہیں اور آل رسول کو رسیوں اور زنجیروں میں جکڑ کر در بدر پھرانے سے تو خدا کی بارگاہ میں سرفراز ہوا اور ہم رسوا ہوئے ہیں؟ کیا تیرے خیال میں ہم مظلوم ہو کر ذلیل ہو گئے ہیں اور تو ظالم بن کر سر بلند ہوا ہے؟ تو کیا سمجھتا ہے کہ ہم پر ظلم کر کے خدا کی بارگاہ میں تجھے شان و مقام حاصل ہو گیا ہے؟ آج تو اپنی ظاہری فتح کی خوشی میں سرمست ہے، مسرت و شادمانی سے سرشار ہو کر اپنے غالب ہونے پر اترا رہا ہے اور ذمہ داری یعنی خلافت کے ہمارے مسلمہ حقوق کو محو کر کے خوشی اور سرور کا جشن منانے میں مشغول ہے۔ اپنی غلط سوچ پر مغرور نہ ہو اور ہوش کی سانس لے۔ کیا تو نے خدا کا یہ فرمان بھلا دیا کہ حق کا انکار کرنے والا یہ خیال نہ کرے کہ ہم نے انہیں جو مہلت دی ہے ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ ہم نے انہیں اس لیے ڈھیل دے رکھی ہے
کہ جی بھر کر اپنے گناہوں میں اضافہ کر لیں اور ان کے لیے خوفناک عذاب معین کیا جا چکا ہے۔ اے طلقہ کے بیٹے، مطلب آزاد کردہ غلامی کی اولاد، کیا یہ تیرا انصاف ہے کہ تو نے اپنی مستورات اور لونڈیوں کو چادر اور چار دیواری کا تحفظ فراہم کر کے پردے میں بٹھا رکھا ہے، جبکہ رسول زادیوں کو سر برہنہ در بدر پھرا رہا ہے؟ تو نے مخیرات عصمت کی چادریں لوٹ لی اور ان کی بے حرمتی کا مرتکب ہوا۔ تیرے حکم پر رسول زادیوں کو بے نقاب کر کے شہر با شہر پھرایا۔ تیرے حکم پر دشمنان خدا اہل بیت رسول کی پاک دامن مستورات کو ننگے سر لوگوں کے ہجوم میں لے آئے، اور لوگ رسول زادیوں کے کھلے سر دیکھ کر ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور دور و نزدیک کے رہنے والے سب لوگ ان کی طرف نظریں اٹھا اٹھا کر دیکھ رہے ہیں۔ ہر شریف اور کمینے کی نگاہیں پاک بیبیوں کے ننگے سر پر جمی ہیں۔ آج رسول زادیوں کے ساتھ ہمدردی کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ آج ان قیدی مستورات کے ساتھ ان کے مرد موجود نہیں ہیں جن کے سرپرستی کریں۔ آج آل محمد کا معین و مددگار کوئی نہیں ہے۔ اے یزید، کیا تجھے شرم نہیں آتی کہ تو اتنے بڑے جرم کا ارتکاب کر دے اور اتنے بڑے گناہ انجام دینے کے باوجود فخر مباحات کرتا ہوا یہ کہہ رہا ہے کہ آج اگر میرے آباء و اجداد موجود ہوتے ان کے دل باغ باغ ہو جاتے، اور مجھے دعائیں دیتے ہوئے کہتے کہ اے یزید تیرے ہاتھ شل نہ ہو۔ اے یزید، کیا تجھے حیا نہیں آتی کہ تو نوجوان جنت کے سردار حسین ابن علی کے دندان مبارک پر چھڑی مار کر ان کی بے ادبی کر رہا ہے؟ اے یزید، تو کیوں خوش نہ ہو اور فخر مباحات کے قصیدے نہ پڑھے؟ کیوں تو نے اپنے ظلم ستم کے ذریعے فرزند رسول خدا اور عبد المطلب کے خاندان کے ستاروں کا خون بہا کر ہمارے دلوں کے زخموں کو گہرا کر دیا ہے، اور شجرہ طیبہ کی جڑیں کاٹنے کے گھناؤنے جرم کا مرتکب ہوا ہے؟ تو نے اولاد رسول کے خون میں اپنے ہاتھ رنگین کیے ہیں۔ تو نے عبد المطلب کے خاندان کے ان نوجوانوں کو تہس نہس کیا ہے جن کے عظمت و کردار کے درخشاں ستارے زمین کے گوشے گوشے کو منور کیے ہوئے ہیں۔ آج تو آل رسول کو قتل کر کے اپنے اسلاف کو پکار کر انہیں اپنی فتح کے گیت سنانے میں منہمک ہے۔ تو سمجھتا ہے کہ وہ تیری آواز سن رہے ہیں؟ جلدی نہ کر، ان قریب تو بھی ان کے ساتھ جا ملے گا، اور اس وقت اپنی گفتار و کردار پر پشیمان ہو کر یہ آرزو کرے گا کہ کاش میرے ہاتھ شل ہو جاتے اور میری زبان بولنے سے عاجز ہو جاتی، اور میں نے جو کچھ کیا اور کہا اس سے باز رہتا۔ اے ہمارے پروردگار، تو ہمارا حق ان ظالموں سے ہمیں دلا دے، اور تو ہمارے حق کا بدلہ ان سے لے۔ اے پروردگار، تو ہی ان ستم گروں سے ہمارا انتقام لے، اور اے خدا، تو ہی ان پر اپنا عذاب نازل فرما جس نے ہمارے عزیزوں کو خون میں نہلایا اور ہمارے مددگاروں کو تہس نہس کیا۔ اے یزید، خدا کی قسم، تو نے جو ظلم کیا ہے یہ اپنے ساتھ ظلم کیا ہے۔ تو نے کسی کی نہیں بلکہ اپنے ہی کھال چاک کی ہے، اور تو نے کسی کا نہیں بلکہ اپنا ہی گوشت کاٹا ہے۔ تو رسول خدا کے سامنے ایک مجرم کی صورت میں لایا جائے گا، اور تجھ سے تیرے اس گھناؤنے جرم کے باعث پرس ہوگی کہ تو نے اولاد رسول کا خون ناحق کیوں بہایا اور رسول زادیوں کو کیوں در بدر پھرایا، نیز رسول کے جگر پاروں کے ساتھ ظلم کیوں روا رکھا۔ اے یزید، یاد رکھ، خدا آل رسول کا تجھ سے انتقام لے کر ان مظلوموں کا حق دلائے گا اور انہیں ہر سکون و نعمت سے مالا مال کر دے گا۔ خدا کا فرمان ہے کہ تم گمان نہ کرو جو لوگ خدا کی راہ میں مارے گئے وہ مر چکے ہیں، بلکہ وہ ہمیشہ زندگی پا گئے اور بارگاہ الہی سے روزی پا رہے ہیں۔ اے یزید، یاد رکھ، تو نے جو ظلم آل محمد پر ڈھائے ہیں اس پر رسول خدا عدالت الہی میں تیرے خلاف شکایت کریں گے، اور جبریل امین آل رسول کی گواہی دیں گے۔ پھر خدا اپنے عدل و انصاف کے ذریعے تجھے سخت عذاب میں مبتلا کر دے گا، اور یہی بات تیرے برے انجام کے لیے کافی ہے۔ ان قریب وہ لوگ بھی اپنے انجام کو پہنچیں گے جنہوں نے تیرے ظلم و ستم کی بنیادیں مضبوط کی اور تیری آمرانہ سلطنت کی بساط بچھا کر تجھے اہل اسلام پر مسلط کر دیا۔ ان لوگوں کو بھی بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ ستم گروں کا انجام برا ہوتا ہے اور کس کے ساتھ یہ ناتمانی کا شکار ہے۔ اے یزید، یہ گردش ایام کا اثر ہے کہ مجھے تجھ جیسے بد نیت برے انسان سے ہم کلام ہونا پڑا ہے، اور میں تجھ جیسے ظالم ستمگر سے گفتگو کر رہی ہوں، لیکن یاد رکھ، میری نظر میں تو ایک نہایت ہی پست اور گھٹیا شخص ہے جس سے کلام کرنا بھی شریفوں کی توہین ہے۔
میرے جرات سخن پر تو مجھے اپنے ستم کا نشانہ ہی کیوں نہ بنا دے، لیکن میں اسے ایک عظیم امتحان اور آزمائش سمجھتے ہوئے صبر و استقامت اختیار کروں گی، اور تیری بد کلامی و بد سلوکی میرے عزم و استقامت پر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ اے یزید، آج ہماری آنکھیں اشکبار ہیں اور سینوں میں آتش غم کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ افسوس تو اس بات پر ہے کہ شیطان کے ہمنوا لوگوں نے رحمان کے سپاہیوں اور پاک باز لوگوں کو تہس نہس کر ڈالا، اور ابھی تک وہ شیطانی ٹولے کے ہاتھوں سے ہمارے پاک خون کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ ان کے ناپاک دہن ہمارا گوشت چبانے میں مصروف ہیں، اور صحرا کے بھیڑیے ان پاک باز شہیدوں کی مظلوم لاشوں کے ارد گرد گھوم رہے ہیں، اور جنگل کے نجس درندے ان پاکیزہ جسموں کی بے حرمتی کر رہے ہیں۔ اے یزید، اگر آج تو ہماری مظلومیت پر خوش ہو رہا ہے اور اسے اپنے دل کی تسکین کا باعث سمجھ رہا ہے، تو یاد رکھ، جب قیامت کے دن اپنی بد کرداری کی سزا پائے گا تو اس کو برداشت کرنا تیرے بس سے باہر ہوگا۔ خدا عادل ہے اور وہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ ہم اپنی مظلومیت اپنے خدا کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور ہر حال میں اسی کی عنایت اور عدل و انصاف پر ہمارا بھروسہ ہے۔ اے یزید، تو چاہے جتنا مکر و فریب کر لے اور بھرپور کوشش کر کے دیکھ لے، مگر تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ تو نہ تو ہماری یاد لوگوں کے دلوں سے مٹا سکتا ہے اور نہ ہی وہی الہی کی پاکیزہ آثار محو کر سکتا ہے۔ یہ تو خیال خام اپنے دل سے نکال دے کہ ظاہر سازی کے ذریعے ہماری شان و منزلت کو پا لے گا۔ تو نے جس گھناؤنے جرم کا ارتکاب کیا ہے، اس کا بدنما داغ اپنے دامن سے نہیں دھو پائے گا۔ تیرا نظریہ نہایت ہی کمزور گھٹیا ہے۔ تیری حکومت میں گنتی کے چند دن باقی ہیں، تیرے سب ساتھی تیرا ساتھ چھوڑ جائیں گے، تیرے پاس اس دن پریشانی کے سوا کچھ نہیں بچے گا جب منادی ندا کرے گا کہ ظالم و ستم گروں کے لیے خدا کی لعنت ہے۔ ہم خدائے قدوس کی بارگاہ میں فریاد گزار ہیں کہ ہمارے خاندان کے پہلے فرد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سعادت و مغفرت سے بہرہ مند فرما، اور امام حسین کو شہادت و رحمت کی نعمتوں سے نواز۔ ہم بارگاہ عزت میں دعا کرتے ہیں کہ ہمارے شہیدوں کو ثواب و اجر میں اضافہ و تکمیل فرمائے، اور ہم باقی سب افراد کو اپنی عنایتوں سے نواز دے۔ بے شک خدا رحیم اور رحمت کرنے والا اور حقیقی معنوں میں مہربان ہے۔ خدا کی عنایتوں کے سوا ہمیں کچھ مطلوب نہیں، اور ہمیں صرف اور صرف اسی کی ذات پر بھروسہ ہے، اس لیے کہ اس سے بہتر کوئی سہارا نہیں۔ ناظرین، یہ تھا وہ خطبہ جو سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے دربار میں دیا۔ یاد رہے، مختلف روایات میں اس خطبے کے الفاظ مختلف نقل کیے گئے ہیں، البتہ یہ بات واضح ہے کہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے دربار کے علاوہ بھی کئی مقامات پر خطبات فرمائے، اور ان خطبات نے تاریخ میں جو نقوش چھوڑے ہیں ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔